السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ إن العزة لله جميعا هو السميع العليم۔ تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا، اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ پڑھتا ہوں میں درود، اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین، آج کے ہمارے اس درس کا عنوان ہے بریلوی فرقے والوں کو سبق۔ اس میں خصوصیت کے ساتھ 2 فتنہ کرنے والے بریلوی علماؤں کو سبق۔ حافظ احسان رضوی سری لنکا والے ہیں، اور فاروق خان رضوی ہندوستان میں ناگپور سے ہیں، سنی حنفی آرگنائزیشن کے وہ پریسیڈنٹ ہیں۔ ان دونوں کو سبق دینا چاہوں گا، اور پھر ان کے مقلدین کو سبق دینا چاہوں گا، اور مکمل فرقہ بریلویہ کو ہم سبق دے رہے ہیں دلائل کے ساتھ، اخلاق و آداب کے ساتھ۔ سمجھے ہم کیا سمجھانا چاہتے ہیں، اور توبہ کریے جو کچھ بھی عقائد اور اعمال قرآن اور حدیث سے ٹکرانے والے آپ کی زندگی میں ہیں، ان اعمال اور ان عقائد سے توبہ کر کے آ جائیں منہج حق، جماعت حق میں شامل ہو جائیں۔ مسلمانوں، میں جو کہنے جاؤں گا باتیں اس میں کچھ کڑوی ہوگی، کیونکہ الحق مر، حق کڑوا ہوتا ہے۔ صبر سے کام لیں اور غور سے سنیں، سمجھیں، جو دلائل ہم بتا رہے ہیں اس کو درج کریں، نفرت نہ پیدا کریں اپنے دل میں ہمارے لیے۔ کہنا یہ چاہیں گے کہ بہت زیادہ فتنہ پھیلا رہے ہیں احسان رضوی سری لنکا والے اور فاروق خان رضوی ناگپور انڈیا والے۔ ایک چیلنج کیے تھے فاروق خان رضوی ناگپوری، اگر تم اپنے اوریجنل باپ کی اولاد ہو تو بتاؤ اہل حدیث 1857 سے پہلے ایک مسجد ہندوستان میں، 1857 سے پہلے ایک مدرسہ، ایک عالم اہل حدیث ہندوستان میں بتاؤ۔ الحمدللہ
ہمارے کئی علماء جواب دیے، ہم تو ایک چھوٹے سے طالب علم ہیں، ہم بھی جو ہے جواب دیے۔ آدھے گھنٹے کا جواب وہ یوٹیوب پر اپلوڈ کیا گیا ہے، فاروق خان رضوی کو اہل حدیث مسلمان کا جواب، اس نام سے ہے وہ۔ تو الحمدللہ ہم نے اس میں دلائل بتائے ہیں 1857 سے پہلے اہل حدیث ہندوستان میں بتائے اور پوری دنیا میں بتائے۔ دلائل میں سب سے پہلی دلیل ہم جو دیتے ہیں وہ یہ ہے، 2192 نمبر والی حدیث 2192 ترمذی میں حدیث ہے یہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا تزال طائفة من امتی منصورین لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة۔ ہمیشہ میری امت میں ایک گروہ ایسا رہے گا جس کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی، جس کو اللہ کی مدد ملتی رہے گی اور ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ قیامت تک رہیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے نیچے نقل کیے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کے استاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد علی بن عبداللہ المدینی رحمہ اللہ نے کہا طائفہ منصورہ ہم اصحاب الحدیث۔ اس حدیث میں طائفہ منصورہ جو لفظ ہے، اس طائفہ منصورہ کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اصحاب الحدیث ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ 164 ہجری میں پیدا ہوئے اور 241 ہجری میں انتقال کر گئے۔ یہ 1436 ہجری چل رہی ہے مسلمانوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں طائفہ منصورہ کے بارے میں ان لم تکن هذه الطائفة المنصورة اصحاب الحدیث فلا ادری من هم۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول ہے، لکھا ہوا ہے معارفۃ علوم الحدیث للحاکم صفحہ نمبر 4 پر، امام حاکم کی کتاب معارفۃ علوم الحدیث، اس میں امام احمد کا یہ قول لکھا ہوا ہے۔ کیا ترجمہ ہوا اس قول کا؟ کہتے ہیں کہ اگر طائفہ منصورہ اصحاب الحدیث نہیں ہے تو پھر میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ تو الحمدللہ اہل حدیث نام انگریزوں کے زمانے میں ہندوستان میں رجسٹرڈ کیا گیا سو نام نہیں ہے، یہ نام تو بہت پرانا نام ہے۔ میں کہتا ہوں اے حنفی بھائیوں، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دوسرے بڑے شاگرد محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے، کتاب کا نام مؤطا امام محمد بن حسن الشیبانی، اس میں باب نمبر 378 اٹھائیے، کھولیے، پڑھیے، 378 نمبر والے باب کا نام انہوں نے لکھا باب الیمین مع الشاہد۔ اس میں وہ لکھتے ہیں مدینہ کے اہل حدیثوں میں ابن شہاب الزہری بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم تھے۔ کہا کس نے؟ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دوسرے بڑے شاگرد محمد بن حسن الشیبانی نے۔ امام ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ انتقال کر گئے 124 ہجری میں، یہ 1436 ہجری چل رہا ہے مسلمانوں، اور 189 ہجری میں انتقال کر گئے محمد بن حسن الشیبانی، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھے مؤطا میں۔ تو الحمدللہ معلوم یہ ہوا کہ اہل حدیث نام نیا نہیں ہے، یہ تو پرانا نام ہے، محدثین نے جو کہا ہے یہ پرانا نام ہے۔ یہ نام رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ مسلمان کہے تو کافی نہیں ہے کیا؟ جی ہاں کافی ہے۔ اللہ نے کہا ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا۔ سورہ حج کی آخری آیت ہے، غالباً 78 نمبر والی آیت پڑھیں تو اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا، لیکن اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو احادیثیں ہم تک پہنچائے ہیں، الحمدللہ حدیث نبوی ہے ترمذی میں، عباد اللہ بھی کہا، مؤمنین بھی کہا،
تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں صرف مسلم بولو، تو جی ہاں ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارا لقب، ہمارا صفاتی نام ہے اہل حدیث۔ ہم اہل حدیث مسلمان ہیں الحمدللہ۔ کیوں؟ کیونکہ آج کئی مسلمان ہیں، بریلوی مسلمان، دیوبندی مسلمان، جماعت اسلامی والے، دعوت اسلامی والے، اور نہ جانے کیا کیا، بہت سارے فرقے ہو گئے۔ تو پہچان کے طور پر لقب ہمارا ہے اہل حدیث۔ محدثین نے کہا، میں نے اور بہت ساری باتیں دلائل کے ساتھ پیش کیا، جیسا کہ 1724 1724 عیسوی میں حجت اللہ البالغہ لکھنے والے محدث شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ 1724 عیسوی میں آئے تھے حج کرنے، مدینہ گئے، وہاں پر ان کے کان میں رکعت پڑی، آواز آئی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ جو حنفی فقہ پڑھتے تھے اور اسی کی تبلیغ کرتے تھے، وہاں پر 8 سال رکے اور حدیث سیکھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ مدینہ میں 8 سال وہ حدیث سیکھے، فقہ حدیث سیکھ کر 1732 عیسوی میں ہندوستان دہلی واپس آئے اور ترجمان اہل حدیث بنے۔ اہل حدیث مسلک، اہل حدیث منہج، اہل حدیث کی جو تعلیمات ہے، فہم صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور سلف صالحین کے فہم کے مطابق، اس فہم کو عام کیے۔ 1762 ہجری میں 1762 عیسوی میں انتقال کر گئے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ۔ فاروق خان رضوی ناگپوری نے کہا کہ 1857 سے پہلے بتاؤ، 1762 میں انتقال کر جانے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو 30 سال اہل حدیث منہج کی جو ہے ترجمانی کیے اور تبلیغ کی الحمدللہ۔ میں نے اور بہت ساری باتیں اس ویڈیو میں بتایا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جواب آیا، جواب دیے کون؟ فاروق خان رضوی نے جواب نہیں دیے، ان کے مقلدین گالیاں دینے لگے ہم کو اور بہت کچھ بولے۔ لیکن حافظ احسان قادری رضوی جو سری لنکا کے ہے، ان کے والدین تو اور ان کے باپ دادا وغیرہ تو گجرات سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ وہ میمن ہیں، لیکن وہ سری لنکا کے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا اپنے سری لنکا سے، السنہ ٹرسٹ جو ان کا ہے، وہاں سے انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے جواب دیے۔ 25 اپریل 2015 کو میں ناگپور کے دورے پر تھا الحمدللہ۔ صبح صبح میرے پاس ویڈیو واٹس ایپ پر آیا، میرے حیدرآبادی ساتھیوں نے کہا شیخ یہ بندے نے جواب دیا، اب اس کا جواب دیجئے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں دیکھا میرے اس آدھے گھنٹے کے اس ویڈیو میں سے 3 منٹ کا کچھ ویڈیو کٹ کیا گیا اور باقی کا ان کا 6.25 منٹ کا کچھ ایسا 9 منٹ 43 سیکنڈ کا وہ ویڈیو ہے جو احسان رضوی نے بنایا ہے۔ اس میں اس بندے نے کہا کہ مانتے ہیں ہم کہ تم نے اہل حدیث لفظ حدیث کی کتابوں سے بتایا، جیسا کہ میں نے صحیح مسلم، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جو 261 ہجری میں انتقال کر گئے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں مقدمے میں لکھا ہے وَقَدْ شَرَحْنَا مِن مَذْهَبِ الْحَدِيثِ وَأَهْلِهِ، اور یقیناً ہم نے تشریح کیے ہیں، کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے اہل حدیثوں کے مذہب کی اور ان کے لوگوں کی۔ سبحان اللہ۔ اسی صفحے پر 6واں صفحہ ہے غالباً مقدمے میں آپ دیکھیں، اسی صفحے پر انہوں نے لکھا، امام مسلم رحمہ اللہ نے مجروح راویوں کے تعلق سے، مجروح راوی یعنی جس راوی پر جرح ہے، جھوٹ بولنے وغیرہ کی جو ہے ان کے اوپر اگر جرح لگی ہے، تو ایسے راویوں کے تعلق سے کہا ہم عند اہل الحدیث متہمون، اہل حدیث کے پاس مجروح راوی متہمم ہے۔ یہ اہل حدیث لفظ لکھا امام مسلم رحمہ اللہ نے الحمدللہ۔ تو ہم نے بتایا، وہ آدھا گھنٹہ مکمل جو ہے اس کے اندر بہت سارے دلائل ہم نے دیے۔ تو وہ بندہ حافظ احسان رضوی نے کہا کہ جو ہے جی ہاں ہم مانتے ہیں اہل حدیث لفظ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور تم نے جو کہا، لیکن اس سے مراد محدثین ہے، اس سے مراد محدثین ہے، تم آج کے بے وقوف لوگ نہیں۔ اس طریقے سے اس نے اور بہت کچھ کہا۔ شیخ توصیف الرحمن حفظہ اللہ کے خلاف میں کہا بہت کچھ، اور شیطان کہا انہیں بھی اور ہمیں بھی وغیرہ۔
میں کہنا چاہوں گا حافظ احسان رضوی سری لنکا والے میرے بھائی سنو، بریلویت سے، قادریت سے، رضویت سے توبہ کریے اور آ جائیے منہج اہل حدیث پر۔ میں خود بریلوی تھا اور میرے سگے نانا درگاہ کے مجاور تھے، 2005 تک میں خود بریلوی تھا، میں توبہ کیا۔ 2007 تک میں دیوبندی بھی رہا، 2005 کے بعد سے میں 2008 سے تحقیق کر کے تقلید کو چھوڑا اور الحمدللہ آج منہج اہل حدیث پر چل رہا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ اللہم انی اعوذ بک من عمل الریا، اللہ استقامت دے ہمیں، آمین۔ تو مسلمانوں، خصوصیت کے ساتھ احسان رضوی میرے بھائی، آپ نے کہا اہل حدیث لفظ حدیث کی کتاب میں ہے لیکن وہ محدثین مراد ہے، تو میں آپ سے کہوں گا لا تزال طائفة من امتی منصورین لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے یہ۔ اس حدیث میں جو طائفہ منصورہ لفظ ہے، اس کے تعلق سے امام بخاری نے، امام بخاری کے استاد علی بن عبداللہ المدینی، احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور دیگر محدثین نے کہا یعنی اہل الحدیث۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا قول لکھا ہوا ہے مسئلۃ الاحتجاج بالشافعی للخطیب بغدادی، یہ کتاب خطیب بغدادی کی، اس کے صفحہ نمبر 47 پر لکھا ہوا ہے، امام بخاری نے کہا طائفہ منصورہ یعنی اہل الحدیث۔ اللہ اکبر۔ تو اہل حدیث سے مراد، اگر آپ بریلویوں کے پاس صرف محدثین ہے تو نبی نے کہا ایک گروہ میری امت کا حق پر رہے گا قیامت تک، تو محدثین جنت میں جائیں گے اور محدثین کی اقتداء کرنے والے دلیل کے ساتھ ہم اہل حدیث مسلمان کا جنت کے دروازے کے باہر کھڑے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ طائفہ منصورہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ طائفہ منصورہ میں صحیح العقیدہ محدثین اکرام ہے اور صحیح العقیدہ محدثین اکرام کی اقتداء کرنے والے ہم اہل حدیث مسلمان، یہ مکمل طائفہ منصورہ ہے الحمدللہ۔ ہم یہ کہیں گے کہ آپ اپنی جو ذہنیت بنا رکھے ہو 1856 14 جون کو پیدا ہونے والے جامع بدعت احمد رضا خان بریلوی صاحب کی ذہنیت اور ان کے سمجھائے ہوئے اسلام پر آپ لوگ چلتے ہو، سبحان اللہ۔ ہم یہ کہیں گے کہ آپ آئیے توبہ کریے رضویت سے اور آ جائیے منہج اہل حدیث میں شامل ہو جائیے۔ آپ کہتے ہیں کہ اہل حدیث ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے مقلد ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ کے مقلد ہے۔ احسان رضوی بہت زیادہ بیانات ان کے یوٹیوب پر ہے اور اس میں ہر بیان میں دیکھ رہا ہوں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو گالی، بدتمیزی والے الفاظ، اور ابن کثیر رحمہ اللہ کو، ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ کو، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو، شیخ بن باز کو، شیخ صالح بن عثیمین کو اور دیگر سلفی علماء کو وہ گالیاں دیتے ہیں، عجیب و غریب الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ ہم اہل حدیث مسلمان وہابی نہیں ہیں، ہم کو گالی دیا جاتا ہے وہابی کہہ کر، ہم اہل حدیث مسلمان ہیں الحمدللہ۔ ہم مقلد نہیں ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے، ہم مقلد نہیں ہیں ابن کثیر رحمہ اللہ کے، ہم مقلد نہیں ہیں کسی بھی عالم کے، ہم مقلد نہیں ہیں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے، ہم نہیں ہیں مقلد کسی کے۔ ہم ان بزرگوں کے تعلیمات کو دلائل کے مطابق جو ہے سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، فہم سلف کے مطابق اور عمل کرتے ہیں۔ اگر کہیں غلطی کیے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ تو ہم اس غلطی کو ہم چھوڑتے ہیں، ہم اس غلطی کو تسلیم نہیں کرتے اور اس پر عمل نہیں کرتے، کیونکہ ہم مقلد نہیں ہیں، ہم جو ہے قرآن اور حدیث کو ماننے والے لوگ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا دیتا ہوں، مستدرک الحاکم حدیث نمبر 318، انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ میرے نبی کی حدیث کیا کہا نبی نے؟ بے شک یقیناً جو میں تمہارے درمیان میں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ وہ دو چیزیں اللہ کی کتاب ہے اور نبی کی سنت۔
ہم اہل حدیث مسلمان کے پاس جو دلائل ہیں وہ یہ ہیں، پہلا تو قرآن اور دوسرے نمبر پہ ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صحیح سند کے ساتھ ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر بہت ساری جھوٹی باتیں بولتے ہیں فاروق خان رضوی اور یہ احسان رضوی اور تمام باطل فرقے والے لوگ، اللہ ہدایت دے سب کو آمین۔ ہم یہ کہیں گے کہ تیسری دلیل ہمارے پاس اگر کوئی ہے تو اجماع، دلیل مستدرک الحاکم حدیث نمبر 398 399 پڑھ لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا یجمع اللہ امتی علی الضلالۃ ابدا وید اللہ علی الجماع، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہے اس حدیث کے، ترجمہ ہے اس حدیث کا کہ نہیں جمع کرے گا اللہ میری امت کو گمراہی پر ہمیشہ کے لیے، اور جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ، اجماع ہمارے لیے حجت ہے، قرآن حجت، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجت، اجماع امت حجت ہے ہمارے لیے، جو نصوص شرعیہ کے خلاف میں نہ ہو اجماع، وہ اجماع ہمارے لیے حجت ہے۔ چوتھی ہمارے لیے جو دلیل ہے وہ ہے اجتہاد، کسی مسئلے میں اگر جواب دیکھا جائے تو سب سے پہلے کتاب اللہ میں جواب تلاش کریں گے ہم لوگ، اگر کتاب اللہ میں جواب نہیں ملا تو کیا کریں گے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیں گے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے موجودہ مسئلے کا حل نہیں ملا تو ہم اجماع کی طرف دیکھیں گے، کیا اجماع ہوا ہے امت کا نصوص شرعیہ کے مطابق، اجماع بھی نہیں ملا تب ہم اجتہاد کریں گے، اور اس کے لیے جو دلیل میں پڑھنے جا رہا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 7352، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے انہوں نے سنا انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر۔ ترجمہ اس حدیث کا ہے، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حاکم کوئی فیصلہ اپنے اجتہاد سے کرے اور فیصلہ صحیح ہو تو اسے دوہرا ثواب ملتا ہے، اور جب کسی فیصلے میں اجتہاد کرے اور غلطی کر جائے تو اسے اکہرا ثواب ملتا ہے اس اجتہاد کا۔ اگر ابن تیمیہ رحمہ اللہ یا ابن کثیر رحمہ اللہ یا دیگر اہل حدیث منہج والے علماء محدثین نے کسی مسئلے میں اجتہاد کیے اور اگر ان کا وہ اجتہاد ان کے پاس پہنچی ہوئی دلائل کے مطابق ان کے لیے صحیح تھا لیکن نصوص اور بھی تھے جو ان تک نہیں پہنچے، تو وہ اگر اجتہاد ان کا غلط رہا تب بھی ان کو ایک اجر ہے۔ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ہمارے پاس الحمدللہ۔ تو جب ہمارے پاس نصوص پہنچ جائیں گے صحیح الحمدللہ، اور کسی مسئلے میں اجتہاد کرنے والے ہمارے مجتہد نے غلطی کر گئے تو ہم ان کے اس اجتہاد کو چھوڑ دیتے ہیں، جو نص ہمارے پاس پہنچ گئی الحمدللہ ہم اس کے مطابق عمل کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد والی ہی ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں، سبحان اللہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھے ہیں اس شخص کا رد جو یہ سمجھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام ہر ایک صحابی کو معلوم رہتے تھے۔ اس باب میں یہ بھی بیان ہے کہ بہت سے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے غائب رہتے تھے اور ان کو اسلام کی کئی باتوں کی خبر نہ ہوتی تھی۔ یہ باب باندھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، باب لمبا ہے، میں بس حدیث بیان کر دیتا ہوں۔ حدیث ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے کی اجازت چاہی، ان کے گھر گئے، دستک کیے، اور یہ دیکھ کر کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مشغول ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ واپس ہوئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا میں نے ابھی عبداللہ بن قیس یعنی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی آواز نہیں سنی تھی؟ انہیں بلا لو۔ چنانچہ انہیں بلایا گیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا تم نے کہ دستک دیے پھر چلے گئے؟ انہوں نے کہا، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیں حدیث میں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس حدیث پر کوئی گواہ لاؤ ورنہ میں تمہارے ساتھ یہ سختی کروں گا، یعنی سزا دوں گا۔ اللہ اکبر! عمر رضی اللہ عنہ
ان کا یہ عمل دیکھیے کہ اگر ان کے سامنے کوئی حدیث سنا دے اور وہ حدیث ان کو نہیں معلوم ہے تو کہہ رہے ہیں کہ گواہ لاؤ اس حدیث کا، ایسا نہ ہونے پائے کہ نبی کا نام لے کر کچھ بھی کوئی بھی بولا جائے۔ سبحان اللہ، صحابی رسول تھے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ، لیکن عمر رضی اللہ عنہ دیکھیے یہ سختی ان کے ساتھ کی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ گئے، انصار کی ایک مجلس میں گئے، انہوں نے کہا کہ اس کی گواہی ہم میں سے سب سے چھوٹا دے گا، یعنی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہمیں دربار نبوی سے اس کا حکم دیا جاتا تھا۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم مجھے معلوم نہیں تھا، مجھے بازار کے کاموں خرید و فروخت نے اس حدیث سے غافل رکھا۔ الحمدللہ، اس حدیث سے معلوم کیا ہوا کہ صحابی رسول ہے جلیل القدر، قبر کے بھی ساتھی بنے ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بازوق ہے عمر رضی اللہ عنہ، اور ان کو بھی حدیث نہیں معلوم تھی۔ تو ضروری نہیں تھا کہ تمام صحابہ کو ہر حدیث معلوم ہو۔ یہ حدیث نمبر ہے، صحیح بخاری میں ہے، یہ 7353۔ تو اب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے انہوں نے غلطی کی، ہم کہیں گے کہ وہ ہمارے جو مجتہدین، جو ہمارے محدثین گزرے اہل حدیث، ان کے پاس اگر دلیل نہیں پہنچی ہوگی کوئی چیز کی تو وہ اجتہاد کر گئے، اگر غلطی میں بھی ہے تو ان کو ایک اجر اللہ دے رہے ہیں الحمدللہ، اور وہ دلیل ہمارے پاس صحیح پہنچ گئے اور ان کا اجتہاد صحیح دلیل سے ٹکرا رہا ہے تو ہم ان کا اجتہاد چھوڑتے ہیں اور ہم جو ہے الحمدللہ صحیح حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا اذا صح الحدیث خلاف قولی فاعملوا بالحدیث واترکوا قولی، جب کبھی صحیح حدیث مل جائے میرے قول کے خلاف میں تو تم صحیح حدیث کے مطابق عمل کر لینا اور میرے قول کو ترک کر دینا۔ یہ تو ائمہ کی تعلیم ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول ہے لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا الشافعیہ ولا الاوزاعیہ ولا الثوریہ وخذ من حیث اخذوا۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا نہ تم میری تقلید کرو، نہ ہی مالک رحمہ اللہ کی تقلید کرو، نہ شافعی کی تقلید کرو، نہ اوزاعی کی، نہ ثوری کی، بلکہ تم دین وہاں سے لو جہاں سے ان بزرگوں نے دین لیا ہے الحمدللہ، قرآن اور حدیث۔ تو ہمارے لیے دلائل کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، اور یہی دو بڑی دلیل ہے۔ اب چونکہ اجماع بھی حدیث میں داخل ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اجماع کے تعلق سے، تو اجماع بھی حدیث میں داخل ہے۔ تیسری دلیل اجماع امت جو نص سے شرعی کے مطابق الحمدللہ، اور چوتھی اجتہاد اجازت نبوی الحمدللہ۔ تو ہم لوگ خرافات نہیں بیان کرتے ہیں، ہم قرآن اور صحیح احادیث والے لوگ ہیں الحمدللہ۔ ہم اگر کہیں غلطی کر رہے آپ آئیے اور ہمیں بتائیے، انشاءاللہ ہم جو ہے اپنی بات کو جو ہے تسلیم کر لیں گے، توبہ کریں گے جہاں پر ہم غلطی میں ہیں، اللہ رحم کرے۔ تو احسان رضوی جو سری لنکا کے بہت زیادہ بول رہے ہیں ائمہ اہل حدیثوں کے خلاف میں الحمدللہ۔ احسان رضوی نے 3 مئی کو ایک فیس بک پر مجھے فرینڈ ریکویسٹ بھیجے، میں ایڈ کیا۔ احسان رضوی بریلیوں کے بہت بڑے علامہ بنے ہوئے فی الوقت، انہوں نے فیس بک پہ مجھے فرینڈ ریکویسٹ بھیجے، میں نے کنفرم کیا اور پھر انہوں نے میسیج بھیجے۔ میسیج کیا ہے میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ Inshallah, I am coming to Hyderabad on 16th May 2015. Text me latest by 10th May and meet me with your leader. یہ ان کا میسیج ہے۔ وہ کہتے ہیں احسان رضوی کہ جو ہے 16 مئی کو وہ حیدرآباد میں آ رہے ہیں اور مناظرے کے لیے تیار ہو جاؤ وغیرہ، اور جو ہے 10 مئی سے پہلے مجھے میسیج کر دو۔ یہ 3 مئی کا ہے میسیج۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے ملاقات کرنا لیکن تمہارے لیڈر ذاکر نائک کے ساتھ ملاقات کرنا، یہ کہا۔ تو میں نے 1 منٹ کا وائس نوٹ اس فیس بک پر وائس نوٹ بھیج دیا۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے نیچے بہت ساری باتیں، اپنی بات لکھ کر بھیجو، ڈر گئے کیا، ڈرتے کیوں ہو، رائٹ یور آڈیو ریکارڈنگ آئی وانٹ ایز پروف، اس طریقے سے بہت سارے۔ میں نے چھوٹا سا آڈیو بھیج دیا کہ بھائی سنو، ذاکر نائک ہمارے لیڈر نہیں ہیں اور جو کچھ مجھے کہنا تھا، آپ لوگوں کے پاس اخلاق نہیں ہے وغیرہ میں نے کہا۔ تو اس ویڈیو کو، اس 1 منٹ کے اس آڈیو کو ویڈیو میں کنورٹ کر کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کرے اور بولے کہ مناظرے سے بھاگ رہے ہیں، مناظرے سے فرار فصیح الدین۔ سبحان اللہ، ایسے تو جھوٹے لوگ ہیں یہ، ان کا پورا مذہب جھوٹ پر ہے۔ اللہ ہدایت دے میرے ان بریلوی بھائیوں کو۔ میں یہ کہنا چاہوں گا حافظ احسان رضوی قادری سری لنکا والے میرے بھائی کو کہ گمراہ آپ خود ہو اور امت کو گمراہ کر رہے، ڈرو اللہ سے، اللہ کی جہنم بڑی ہولناک ہے۔ ہمارے لیڈر نہیں ہے ذاکر نائک،
میں یہ کہنا چاہوں گا، ایک اہل حدیث مسلمان فصیح الدین حیدرآبادی، ایک چھوٹا سا طالب علم، اہل حدیث مسلمانوں کی طرف سے یہ کہنا چاہوں گا حافظ احسان رضوی قادری کو اور بریلوی فرقے والوں کو کہ ذاکر نائک نے کبھی اپنی زبان سے اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہا، تو لہذا ذاکر نائک کے کچھ بھی اگر غلطیاں آپ دیکھ رہے ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کر کے اہل حدیثوں پر جو ہے بتانا کہ تمہارے یہ ہے اور ان کا جو ہے تمہارا ہی منہج ہے وغیرہ۔ ذاکر نائک ہمارے لیڈر نہیں ہیں، بے شک بہت سارے مسئلے میں میں ذاکر نائک سے اتفاق کرتا ہوں اور بہت سارے مسئلے میں اختلاف کرتا ہوں۔ ذاکر نائک نے آج تک اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہا، لہذا ہم ان کو اہل حدیث نہیں مانتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو صرف مسلمان کہنا کہتے ہیں، سبحان اللہ بہت سارے اچھائیاں ان کے اندر ہے، ہم وہ اچھائیوں کی تعریف کریں گے اور جو خامیاں ان کی ہے ہم اس کو نظر انداز کریں گے اور ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے اسی ذریعے سے، یا ہم ان کے ڈائریکٹ آفس پر پہنچ کر یا اور ذریعے سے بات پہنچانے کی کوشش کریں گے، جیسا کہ ڈاکٹر مرتضیٰ بن بخش حفظہ اللہ نے پہنچانے کی کوشش کی، ملاقات کی کوشش کی، اصلاح کرنے کی۔ سبحان اللہ، ہم اہل حدیث مسلمان اندھی تقلید میں نہیں ہے، نہیں ہمارے عالم غلط نہیں ہو سکتے، یہ ہم نہیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہمارے عالم اگر ہو تو ہم ان کی غلطی کو پکڑیں گے اور ان کی اصلاح کریں گے، لیکن ذاکر نائک تو اہل حدیث ہے ہی نہیں، تو پھر آپ ان کی بات ہم کو کیوں پیش کر رہے ہیں؟ اللہ سے ڈرو، جھوٹ بولو نہیں اور اپنے آپ کو جہنم کا حقدار نہ بناؤ بلکہ جنتی بناؤ۔ یہ ہے وہ حافظ احسان رضوی سری لنکا والے۔ ٹھیک ہے، ایک ویڈیو ہم بتانا چاہیں گے جو ویڈیو ہے فاروق رضوی کا، ذرا سنیے آپ لوگ کیا کہتا ہے بندہ، اور اس پر مجھے کچھ کہنا ہے۔ فاروق خان رضوی۔ میں کہتا ہوں آپ سننی ہے بھائی، آپ کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ میں کہتا ہوں حدیث شریف میں ہے، کیونکہ ہم تو عشق کے بندے ہیں، ہمارے لیے حدیث کیا، ہمارے تو اتنا ہی کافی ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا، ہم تو عشق والے لوگ ہیں، ہمارے اتنا ہی کافی ہے۔ فاروق خان رضوی ناگپوری کہتے ہیں کہ ہم تو عشق کے بندے ہیں، ہمارے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ کسی نے کہہ دیا یہ حدیث شریف میں ہے تو ہم مان لیں گے، ہمارے لیے تو اتنا کافی ہے، ہم عشق والے لوگ ہیں، اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا تو ہم اتنا ہی مان لیں گے۔ اعوذ باللہ، دیکھیے ان کی یہ بات کا رد ہو رہا ہے، میں دلائل پیش کر رہا ہوں، سنو اے فاروق خان رضوی اور اے مقلدین فاروق خان رضوی کے، سنو آپ کے لیے کیا کافی ہے؟ کوئی کہہ دے حدیث میں ہے، اللہ کے نبی کی حدیث میں مان لو گے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا تمہارے جامع بدعات احمد رضا خان بریلوی نے جو کہا تم مان لو گے؟ سنو نبی کی حدیث، سب سے پہلے رب کا قرآن سنو، اٹھاؤ 49 نمبر والا سورہ حجرات آیت نمبر 6، رب نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی شخص تمہارے پاس کچھ بات لے کر آئے تو تم اس کی اچھے سے تحقیق کر لو۔ اللہ نے فاسق کہا، ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ بھی فسق بیانی کر رہا ہو، سبحان اللہ۔ احمد رضا خان بریلوی صاحب جو تھے 1856 میں جو پیدا ہوئے، وہ جامع بدعات ہے، کیونکہ جو بدعات ادھر ادھر پھیلی ہوئی تھی ایک جگہ جمع کر دیے انہوں نے۔ بتاؤ کسی ایک محدث نے باب باندھا ہو اپنی حدیث کی کتاب میں کہ اللہ کے نبی عالم الغیب تھے، غیب کا علم تھا اللہ کے نبی کو؟ ایک محدث نے نہیں لکھا۔ کوئی ایک محدث کی کتاب بتاؤ جس میں یہ باب باندھا گیا ہو یا کتاب لکھی گئی ہو کہ اللہ کے نبی حاضر و ناظر ہے، اللہ کے نبی مختار کل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، یہاں پر ہمارے درمیان میں ہے، ہماری سنتے ہیں، ہماری حاجت روائی کرتے ہیں۔ ایک محدث نے ایسا باب باندھا ہے کیا؟ اگر باندھا ہے تو بتاؤ۔ تم سبحان اللہ 1856 کے بعد تو تمہارے فرقے کی ایجاد ہوتی ہے، کیونکہ پیدا ہی ہوئے 14 جون 1856 کو تمہارے اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ۔ میں یہ کہنا چاہوں گا بڑے ادب کے ساتھ کہ آپ ہم کو گالی دے رہے لیکن ہم آپ کو حدیث سنا رہے ہیں، سنو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعزوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ سنن ابو داود
حدیث نمبر 4607 یہ حدیث نبی کی حدیث ہے، ترجمہ سنو، رد کر رہا ہوں میں یہ ویڈیو کا فاروق خان رضوی کے، ان کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا، نبی تو کیا کہتے ہیں، بے شک تم میں میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ کثیر اختلافات دیکھے گا، تو اس کو کیا کرنا ہوگا، اس کو اس وقت فعلیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑنا ہوگا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشد کی جو ہے سنت کو لازم پکڑنا ہوگا، اسے تم مضبوطی سے پکڑ لو، اپنی جاڑوں سے پکڑ لو، نواجذ کہا، عزو علیہ بالنواجذ، وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتُ الْأُمُورِ، اور جو بدعات وغیرہ ہے دین میں نئے چیزیں جو ایجاد کرتے اس سے دور رہو، کیونکہ ہر نیا کام دین میں بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور ایک حدیث سنیے، آپ کا رد کر رہا ہوں میں فاروق خان رضوی میرے بھائی، آپ نے کہا آپ کے لیے بس یہی کافی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کہا، نبی نے کیا کہا، نبی نے کہا کہ جو کوئی بھی شخص میرے دین میں کوئی نیا کام ایجاد کر لے گا وہ بدعت ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 1718 میں ہے، من احدث فی امرنا هذا ما لیس له فهو رد، نبی نے کہا، اللہ کے نبی کے اس دین میں جو اللہ نے عرش سے نازل کیا، مکمل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس میں جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھی، آج تم وہ چیزیں دین میں جو ہے ایڈ کرتے ہو، تو سنو وہ بدعت ہے اور وہ قبول ہونے والا نہیں ہے، وہ رد ہونے والا ہے۔ سنن نسائی کی حدیث نمبر 1579 1579 سے بھی میں آپ کا رد کرتا ہوں، اے بریلوی فرقے والو، نبی نے کہا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر نیا کام دین میں بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں پہنچا دے گی۔ آپ لوگ جو اعمال کر رہے ہو، سبحان اللہ، یہ عمل آپ کو جہنم میں پہنچائے گا اگر توبہ نہیں کرو گی تو۔ آپ یہ دیکھو کہ حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو عقیدہ اور یہ جو عمل میری زندگی میں ہے یا کہ نہیں ہے، یہ دیکھو، سبحان اللہ، تحقیق کرو جو عقائد جو اعمال آپ کے ہیں وہ قرآن اور حدیث سے ہیں یا نہیں۔ اگر قرآن و حدیث سے نہیں ہے، لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، تو آپ اسی پر جو ہے اپنے زندگی کو گزار رہے ہیں، تو پھر اللہ کے پاس کیا ہوگا؟ اللہ کے بندو، یہ نہ کہو کہ ہمارے لیے جو ہے بس اتنا ہی کافی ہے کہ جو ہے حدیث میں ہے، ایسے جھوٹی حدیثیں بہت کچھ بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اٹھاؤ صحیح بخاری حدیث نمبر 3461، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو کوئی بھی شخص مجھ پر جانتے بوجھتے جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یہ نبی نے کہا۔ تو ایسے کئی لوگ ہیں سبحان اللہ جو نبی کا نام لے کر جھوٹی حدیثیں بیان کیے ہیں، اور اللہ نے جو کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورہ حجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9، تو اس آیت میں اللہ نے ذکر کہا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس قرآن کو نازل ہم نے کیا، یہ نہیں کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اللہ نے یہ قرآن نازل کیا الحمدللہ، لیکن اللہ نے کیا کہا اس آیت میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اس ذکر کو نازل کرنے والے ہم، ذکر سے مراد قرآن ہے اور حدیث ہے، تو اس کی حفاظت صرف اللہ کرنے والے ہیں، اللہ کے ذمے۔ تو جو صحیح احادیث ہے آج تک بھی وہ محفوظ ہے، اللہ ہی جو ہے اپنے بندوں میں کئی ایسے رجال پیدا کیے جو ضعیف اور موضوع روایات کو ہٹاتے گئے اور صحیح حدیثوں کو الگ کر کے الحمدللہ محفوظ رکھے ہیں، الحمدللہ۔ یہ اللہ نے حفاظت کیا ہے اپنے ذکر کی، قرآن اور حدیث کے تعلق سے اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو الحمدللہ صحیح احادیثیں ہیں، آج بھی ہے، قیامت تک رہیں گی انشاءاللہ۔ جو موضوع اور ضعیف روایتیں ہیں وہ تو الگ کر دی گئی ہیں، الحمدللہ محدثین الگ کرتے آئے ہیں اور کرتے رہتے ہیں الحمدللہ۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم آپ کا رد کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ اچھا لگ رہا ہے
کہ بس اعلیٰ حضرت نے کہا تو ہم آنکھ بند کر کے مان لیں گے کیونکہ عشق کے بندے ہیں. اللہ سے ڈرو، آپ اللہ کے بندے ہیں. آپ محبت کرو اللہ سے، محبت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، محبت کرو اسلام سے جیسے صحابہ نے کیا تھا اور ان کی اتباع کرنے والوں نے کیا تھا. آپ توبہ کرو، آ جاؤ منہج اہل حدیث پر جو حق والا منہج ہے. الحمدللہ. ایسا نہ کہو کہ ہمارے لیے بس یہی کافی ہے کہ فلاں نے کہا. اگر اس نے جھوٹ کہا ہو نبی کا نام لے کر تو اس جھوٹ پر عمل کرتے ہوئے، اس بدعت پر عمل کرتے ہوئے آپ جاؤ گے جہنم کی آگ میں. کیوں؟ کیونکہ نبی نے کہا بدعت جہنم میں پہنچا دے گی، کیونکہ بدعت گمراہی ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 1718 میں یہ الفاظ بھی ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جو کوئی بھی شخص جو کچھ بھی عمل کرے اس عمل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے تو وہ رد ہونے والا ہے، وہ قبول نہیں ہوگا. جو عمل رد ہونے والا ہے وہ کر رہے ہیں. کیوں؟ اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو. میں یہ کہنا چاہوں گا احسان رضوی کو اور فاروق خان رضوی کو اور دیگر فرقے والوں کو صحیح مسلم کی ایک حدیث میں پڑھنے جا رہا ہوں. 2674 نمبر والی حدیث، 2674 حدیث صحیح مسلم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من دعا الى الهدى كان له من الاجر مثل اجور من اتبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى الضلالة كان عليه من الاثم مثل اثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شیئا. ترجمہ اس حدیث کا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو کوئی بھی شخص کسی کو ہدایت کے طرف بلائے گا تو اس کو اجر ملے گا ان تمام لوگوں کے برابر جو اس کے بتائے ہوئے ہدایت پر عمل کریں گے. یعنی آپ تمام میرے سامنے تشریف فرما ہے، میں جو کوئی بھی صحیح احادیث اور قرآنی آیات آپ کے سامنے پڑھ کر سنا رہا ہوں اس پر آپ عمل کریں گے جو صحیح دلائل ہے الحمدللہ فہم السلف کے مطابق. تو جو میں آپ کو بتایا ہدایت الحمدللہ صحیح دلائل کی، اس پر آپ عمل کریں گے تو آپ تمام لوگوں کے اجر کے برابر مجھے اجر ملے گا اور آپ لوگوں کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں ہونے والی ہے. اللہ اکبر. ہمارا رب کتنا رحمان و رحیم ہے. دیکھیے نبی نے آگے کہا کہ جو کوئی شخص کسی کو گمراہی کی طرف بلائے گا، من دعا الی الضلالہ، جو کوئی بلائے گا ضلالت کی طرف، گمراہی کی طرف، تو اس شخص کو ان تمام لوگوں کے گناہوں کا وبال اس کے سر ہوگا جو اس کے بتائے ہوئے گمراہی پر عمل کریں گے، اور ان لوگوں کے اس گناہ میں بھی کچھ کمی نہیں ہونے والی ہے. سبحان اللہ. تو میں یہ کہنا چاہوں گا یہ حدیث پر غور کرو اے فاروق خان رضوی ناگپوری اور اے احسان رضوی سری لنکا والے میرے بھائیوں. میں تم کو مسلمان مانتا ہوں لیکن شرک کرنے والا مسلمان مانتا ہوں، بدعت کرنے والا مسلمان مانتا ہوں. اس ویڈیو میں احسان رضوی نے مجھے جواب میں یہ بھی کہا کہ تم ایک طرف عجیب و غریب بات بھی کہتے ہو پھر مسلمان بھی کہتے ہو ہمیں. ارے میرے بھائی رب نے کہا مسلمان تو میں کہہ رہا ہوں. اٹھاؤ قرآن سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 106 وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. رب نے کہا اور اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود مشرک ہیں. رب نے کہا. اور یہ یاد رکھو اللہ پر ایمان کون لاتا؟ اللہ پر ایمان تو رمیش یا جان نہیں لاتا. اللہ پر ایمان سنیتا یا جنیفر نہیں لاتی. اللہ پر ایمان لانے والے عبداللہ، عبد الرحمن، آمنہ، عائشہ وغیرہ نا. تو اللہ نے کیا کہا؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ. اللہ پر ایمان لانے کے باوجود اکثر لوگ وَهُمْ مُشْرِكُونَ، وہ شرک کرتے ہیں، مشرک ہے. کیسا؟ مشرکین مکہ اللہ کی ربوبیت کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے. قرآن میں سورہ مومنون میں ہے اور کئی مقامات پر ہے. 20ویں پارے کی پہلی آیت بھی دیکھیے. اللہ کی ربوبیت کو مانتے تھے وہ لوگ، سبحان اللہ، لیکن الوہیت میں شرک کرتے تھے. میں دیکھا ہوں آج ہی ایک ویڈیو سبحان اللہ احسان رضوی کا، کشمیر میں جولائی 2014 میں ان کا پروگرام ہوا. پروگرام کے شروع میں وہ بندہ استغاثہ کرتا ہے کس سے؟ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو.
غوث الاعظم کہتے ہوئے پکارتا ہے اے مشکل کشا مشکل کشائی کریے وغیرہ، نعت پڑھتے ہوئے وہ سبحان اللہ ایسے ایسے شرکیہ جملے کہ ہماری کشتی بھور میں ہے، آپ پار لگا دیجئے، اعوذ باللہ۔ مشرکین مکہ میں تھا ایک اکرمہ، یاد ہے واقعہ آپ لوگوں کو، سبحان اللہ، وقت نہیں ہے کہ تفصیل لمبی سناؤ، کیا کہتے تھے وہ لوگ بھی، لیکن پھر وہی ایمان لائے الحمدللہ اللہ پر۔ اور آج یہ اللہ کے نبی پر درود پڑھنے والے یہ بہت بڑے علامہ بریلویوں کے احسان رضوی، اتنے شرکیہ کلمات ہیں۔ آپ دیکھیے احسان رضوی ان کشمیر، جولائی 2014 کا پروگرام، بیان کے شروع میں وہ بندہ جو ہے نعتیہ کلمات میں جو ہے اتنے شرکیہ جملے بولتا ہے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کو دکھاتے ہوئے اس کے اوپر جو ہے میں کچھ آیتیں اور احادیث بول کر اس ویڈیو کا رد کرنے والا ہوں اور شیئر کرنے والا ہوں انشاءاللہ۔ اس بندے نے اس ویڈیو میں کہا کہ اے فصیح الدین حیدرآبادی، اس میں صلاح الدین نام لیا ہے اس بندے نے میرا، کہا کہ تم نے کہا کہ ویڈیو میرے خلاف بھی تم بنانا چاہتے ہو، مت بناؤ میرے خلاف میں ویڈیو، بلکہ تم میرا نمبر لو، میں نمبر کہتا ہوں نوٹ کرو، میرا ای میل آئی ڈی نوٹ کرو، اور جو ہے تم کانٹیکٹ کرو، میں مناظرہ کروں گا وغیرہ، ایک کیمرہ رکھیں گے اور تم اور میں بات کریں گے، مناظرہ کریں گے، سبحان اللہ، اور تمہارا جھوٹ پکڑا جائے گا پورا کیمرے میں، اس طریقے سے کہا۔ الحمدللہ میں بریلویت سے توبہ کر کے آیا ہوں، میرے سگے نانا درگاہ کے مجاور تھے، سبحان اللہ۔ دادا حیات قلندر نام کی درگاہ مہاراشٹرا اسٹیٹ کے اندر ایک ڈسٹرکٹ واشم، اس کے اندر ایک گاؤں مگرول پیر، اس میں وہ درگاہ، اس کے مجاور میرے نانا عبدالصمد جاگیردار، سبحان اللہ۔ جان لو، تحقیق کر لو، تم ہم کو انگریز کی اولاد کہتے ہو، ہم تو تمہارے گھر کے نکلے ہوئے ہیں نا، سبحان اللہ، ہم تو خود بریلوی تھے، ہم تمہارے گھر سے نکلے، ہم بھی جو ہے میرے والد اور میں محرم میں شربت بانٹتے تھے مسجد کے باہر، 10 محرم کو ہم شربت بانٹتے تھے، دودھ کا شربت وغیرہ کا شربت، سبحان اللہ۔ ہم 11ویں کرتے تھے عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے، جو کہ کرنا حرام ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 173، حرام ہے 11ویں کرنا، سورہ بقرہ آیت نمبر 173، سورہ مائدہ آیت نمبر 3، سورہ انعام آیت نمبر 145، سورہ نحل آیت نمبر 115، یہ 4 آیتیں دلیل ہے ہمارے لیے، سبحان اللہ۔ غیر اللہ کے نام پر کسی بھی قسم کی فاتحہ دلا کر کھانا کھلانا یا ذبح کرنا حرام ہے، سبحان اللہ۔ ہم یہ دلائل کے ساتھ تمہیں بتا رہے، بتاؤ کوئی صحابی نے کیا ایسا عمل؟ تیجا، دسواں، چہلم، برسی، جھنڈا، کنڈا، یہ وغیرہ، یہ جو اعمال آج بریلویت میں ہے، یہ کسی صحابی نے کیا کیا؟ یا صحابہ کی اتباع کرنے والوں نے کیے کیا؟ جس کے تم مقلد اپنے آپ کو کہتے ہو، صرف زبان پر نام ان کا زینت کے طور پر ہے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہے بولتے ہیں، لیکن تم تو کئی ہزاروں کے مقلد ہو، سبحان اللہ۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کیے کیا ایسا عمل بدعت والا جو تم آج کر رہے ہو؟ سبحان اللہ، اللہ ہدایت دے ان سب کو۔ کسی محدث نے ایسا باب باندھے کیا کہ اللہ کے نبی کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال پر اللہ کے نبی نے انتقال کے 3رے دن زیارت کے نام پر جو ہے پھولوں کی چادر بنا کے قبر پہ چڑھائے اور جو ہے کھانا کھلائے فاتحہ دلا کر، سبحان اللہ، یا 10ویں دن دسواں، 40ویں دن چہلم، 1 سال کے بعد برسی، اللہ کے نبی کیے کیا؟ نہیں کیے نا، نہیں کہ اس وجہ سے کسی محدث نے نہ کوئی حدیث ایسی ہے نقل کرنے کو ان کے لیے، اور نہ ہی باپ باندھنے کے لیے کوئی حدیث ان کے پاس ملی، سبحان اللہ، حدیث ہے ہی نہیں ایسی، ایسا عمل نبی نے کیا ہی نہیں ہے۔ جو عمل نبی نے نہیں کیا وہ عمل آج آپ کر رہے ہو، تو پھر وہ عمل آپ کو جہنم کی آگ میں پہنچائے گا، کیونکہ آپ ثواب کی نیت سے کر رہے ہو، آپ عذاب کی نیت سے نہیں کر رہے، آپ ثواب کی نیت سے۔ ایسا کوئی کام نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا ہو۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 67 پڑھ لینا، ایزی ریفرنس 5، 6، 7، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 67۔ روتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت سن کر، فما بلغت رسالت، لفظ ہے اس آیت میں، سبحان اللہ۔ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر منبر سے کہتے ہیں اور اپنی انگلی اشارہ آسمان کی طرف کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا اللہ تو گواہ ہو جا، کیونکہ میں نے گواہی لے لیا، میں نے تم تک دین پہنچا دیا۔ صحابہ نے کہا پہنچا دیے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنچائے ہیں دین، تو پھر تم الزام لگا رہے ہو تمہارے اعمال کر کے کہ نبی کو نہیں معلوم تھا، آج ہم کو معلوم ہو گیا، تم یہ کہتے ہو، سبحان اللہ، اعوذ باللہ، تم یہ عمل کر رہے ہو، نبی کو نہیں معلوم تھا۔ ایسا کرنا چاہیے۔ ایصال ثواب کے نام پر جو نبی نے سکھایا وہ تو ہے دلائل، الحمدللہ ہم بھی کرتے ہیں،
جو انتقال کر گئے ان کے لیے ایصال کیا کرنا ہے ہمیں وہ کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ، کرتے ہیں۔ احسان رضوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے مزار کی زیارت کے لیے جاتے تھے، اعوذ باللہ۔ کہاں جاتے تھے؟ حدیث پیش کرتے ہیں احسان رضوی، شہداء احد کی قبروں پر ہر سال میں ایک بار جاتے تھے، اعوذ باللہ۔ یہ سب جھوٹی باتیں۔ جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبروں پر جایا کرتے تھے، قبرستان پر جاتے تھے اور جانا سکھائے ہیں، شروع میں منع کیے تھے، اور نبوت کے اختتام پر آپ کو جب اس دنیا سے جو ہے خروج کرنا تھا، آپ کے انتقال سے پہلے اللہ کے نبی نے اجازت دے دی، جاؤ، تاکہ کیا حاصل ہو وہاں پر؟ عبرت۔ سبحان اللہ۔ تو ہم جاتے ہیں قبرستان پر، لیکن ہم مانگتے نہیں ہیں۔ تم مانگتے ہو، اللہ ہدایت دے مسلمانوں، تم کیا کر رہے ہو؟ تم خود گمراہ ہو اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو، اور پھر بتاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 3 جنوری 2015 کو آئے تھے احسان رضوی، AIMIM کے اسٹیج حیدرآباد دارالسلام سے بیان کرتے ہیں، جو میلاد النبی وہ لوگ منا رہے، جبکہ میلاد منانا ہی جائز نہیں، بدعت ہے وہ اللہ کے نبی نے نہیں منایا میلاد، نہ صحابہ نے منایا، نہ تابعین، نہ تبع تابعین، نہ ائمہ محدثین، کسی نے نہیں منایا۔ تم جس کو غوث العالم کہتے ہو انہوں نے بھی نہیں منایا میلاد، الحمدللہ، تو تم مناتے ہو۔ آئے احسان رضوی اور آ کے شرک اور کفر سکھا کر گئے امت کو۔ وہ پورا بیان میں ان کا سنا ہوں، 47 منٹ کا یوٹیوب پر موجود ہے، اعوذ باللہ، 47 منٹ کا پورا بیان ہے۔ شرک اور کفر سکھایا ہے اس بندے نے، اللہ ہدایت دے۔ اور کیا صحیح البخاری سے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہے اور زندہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، لیکن کہاں؟ جنت میں۔ اٹھاؤ حدیث، صحیح بخاری حدیث نمبر 4462۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں انس رضی اللہ عنہ سے کہ آہ ابا جان، اپنے والد کے لیے کہہ رہی ہے، سبحان اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آہ ابا جان آپ اپنے رب کے بلاوے پر چلے گئے، آہ ابا جان آپ اپنے منزل، آپ اپنے مقام جنت الفردوس میں چلے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایمان ہے ہمارا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت الفردوس میں۔ دلیل اور ایک ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 1386، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب معراج کے واقعے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا، الحمدللہ، جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی اپنا سر اوپر اٹھائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اوپر اٹھائے تو ایک سحاب کچھ دیکھے، سفید سائبان۔ یہ کیا ہے پوچھے جبرائیل سے۔ جبرائیل نے جواب دیا کہ یہ آپ کی منزل ہے جنت میں۔ اے جبرائیل مجھے چھوڑو، میری منزل میں جانے دو، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جبرائیل نے کہا انہ بقی لک عمر لم تستکملہ فلو استکملت اتیت منزلک۔ کہا جبرائیل نے کہ آپ کی عمر کا کچھ حصہ ابھی باقی ہے، اس کو آپ نے مکمل نہیں کیا، جب آپ مکمل کر لو گے تو آ جاؤ گے آپ اپنی اس منزل میں۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث ہے، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد مات۔ تو الحمدللہ ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں، جنت میں ہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے تو وہ اخروی، جنتی، برزخی زندگی ہے، یہ ہم مانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اس دنیا سے اور اس دنیا والوں سے نہیں ہے۔ اس کے لیے دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 894 بھی ہے، الحمدللہ، پڑھ لینا۔ ہمارا ایمان ہے، ہم تو احادیثیں پڑھ رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں سلف کے فہم کے مطابق، الحمدللہ۔ اور تم سمجھتے ہو احمد رضا خان نے جیسا سمجھایا ویسا سمجھتے ہو، صوفیت جو سمجھائی ہے تمہیں تم ویسا سمجھتے ہو۔ اللہ کے بندو، ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین نے شریعت نازل کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس شریعت میں قرآن اور حدیث دونوں نازل ہوئے، صرف قرآن نہیں۔ دلیل سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4604، 4604، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، آگاہ ہو جاؤ مجھے عطا کیا گیا ہے کتاب اور اس جیسی ایک چیز اس کے ساتھ، یعنی قرآن اور اس کی تفسیر یعنی حدیث۔ کیوں؟ سورہ قیامہ آیت نمبر 19، ثم ان علینا بیانہ، اس قرآن کو نازل اللہ نے کیا اور اس کی تفسیر بھی اللہ نے کیا ہے، الحمدللہ۔ آج 1436
ہجری میں تم زیادہ سمجھو گے قرآن کی تفسیر کو یا وہ صحابہ زیادہ سمجھے ہوں گے اور صحابہ کی اتباع کرنے والے زیادہ سمجھے ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ من دون اللہ کا ترجمہ تم یہ کہتے ہو کہ جو ہے یہ کافروں کے لیے بات ہے۔ اللہ کے بندے ڈرو، اللہ کے علاوہ اللہ کو بھی پکار رہے اور اللہ کے علاوہ اوروں کو پکار رہے۔ اٹھاؤ صحیح بخاری حدیث نمبر 4497، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من مات وهو يدعو من دون اللہ دخل النار۔ جو شخص مرا اس حالت میں کہ وہ اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتا تھا، اللہ کو بھی پکار رہا، یا خواجہ یا غوث اور یا فلان بھی کہہ رہا ہے، وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوگا، نبی کی حدیث ہے۔ کیونکہ وہ اللہ کے بندے ہیں لیکن تم بندوں کو ہی پکار رہے ہو بندے رہ کر۔ تم کو پکارنا ہے خالق کو، تم پکار رہے مخلوق کو جو مر چکے ہیں، جو زندہ نہیں ہے۔ دلیل اس قرآن سے دلیل دیتا ہوں، عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مردے ان کی قبر میں زندہ نہیں ہے۔ تمہارے لیے پیران پیر ہے نا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، میرے لیے تو پیر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، الحمدللہ۔ وہ ہے سب سے بڑے ولی جس کو رب نے اپنے عرش سے سلام بھیجا، وہ ہے جس کے بارے میں رب نے قرآن میں ایک آیت بھی نازل کیا، الحمدللہ، لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، سورہ توبہ میں ہے نا۔ اللہ اکبر۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تم پکارتے ہو مردوں کو۔ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو ہم ولی صفت مانتے الحمدللہ، لیکن ان سے مانگتے نہیں ہیں کیونکہ وہ مر چکے ہیں۔ دلیل وہ مردے ہیں، اس کی دلیل دے رہا ہوں۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 20 اور 21، اور پڑھ لینا، احمد رضا خان بریلوی نے بھی ترجمہ لکھے ہیں نا، ان کا ترجمہ بھی پڑھ لو، پڑھ لو، ترجمہ پڑھ لو اور سمجھو اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کی اتباع کرنے والوں نے جیسا سمجھا تھا۔ رب نے کہا والذین یدعون من دون اللہ لا يخلقون شیئا وهم يخلقون اموات غیر احیاء وما يشعرون ایان یبعثون۔ رب نے کہا اور جو لوگ جا کے پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ اوروں کو، وہ کچھ بھی نہیں پیدا کر سکتے بلکہ پیدا کیے گئے ہیں، اموات مردے ہیں، غیر احیاء زندہ نہیں ہے، وما یشعرون ایان یبعثون اور انہیں یہ تک شعور نہیں ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اے احسان رضوی سنو یہ آیت، تم کہتے ہو کافروں کے لیے ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ، اور جو لوگ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ اوروں کو، لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، وہ کچھ بھی نہیں پیدا کر سکتے بلکہ پیدا کیے گئے ہیں۔ تو یہ مورتیوں کے تعلق سے ہے، یہ جو بت ہے نا ان کے تعلق سے ہے یہ آیت۔ اچھا اگلی آیت 21ویں نمبر والی آیت سورہ نحل کی کیا ہے؟ اگلی آیت اموات غیر احیاء، وہ مردے ہیں زندہ نہیں ہیں۔ ہاں بت زندے تھوڑی ہے، بت تو مردے ہیں، یہ سمجھا رہے ہیں۔ آگے کیا ہے؟ آگے بھی تو پڑھ لو، وما یشعرون ایان یبعثون، اللہ اکبر، اور انہیں یہ شعور نہیں ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ رب کہتا ہے، پڑھ لو احمد رضا خان بریلوی صاحب کا بھی ترجمہ، اٹھائے کون جائیں گے؟ جو پہلے سے بٹھائے گئے ہیں وہ اٹھائے جائیں گے، یا جو لٹائے گئے وہ اٹھائے جائیں گے؟ اعوذ باللہ۔ اللہ کے بندو اپنی ذہنیت سے نہ سمجھو قرآن حدیث کو، سلف نے جیسے سمجھا، وہ بھی سلف کون؟ جو صالحین ہیں، جو شریعت کو سمجھیں صحابہ کے مطابق، ان کے فہم کے مطابق سمجھو۔ الحمدللہ، اللہ ہدایت دے آپ لوگوں کو، سبحان اللہ۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ جتنے بھی لوگوں کو پکار رہے ہیں یہ سب مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور انہیں شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ شرک ہو رہا ہے اللہ کے علاوہ پکارنا، کیونکہ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ پکارنا صرف اور صرف اللہ کے سامنے ہے، کسی اور کے سامنے مشکل کشائی حاجت روائی کے لیے نہیں پکارنا ہے۔ احسان رضوی علامہ بنے ہوئے ہیں بہت بڑے بریلویوں کے، اور وہ غوث کو پکار رہے بھرے مجمع میں، سبحان اللہ۔ اللہ ہدایت دے ان کو، سبحان اللہ، اللہ ہدایت دے ان کو، آمین۔ تو کہنا یہ چاہوں گا مسلمانوں کہ ہم انشاءاللہ ہماری آخری سانس تک رد کرتے رہیں گے باطل عقائد اور باطل اعمال والوں کا۔ وہ لوگ قرآن حدیث بیان کر رہے ہیں
لیکن اپنی ذہنیت کے مطابق بیان کرتے ہیں، صحابہ کے فہم کے مطابق نہیں۔ الحمدللہ ہم آپ کو صحابہ اور سلف صالحین کے فہم کے مطابق بتا رہے ہیں۔ آپ قرآن حدیث اٹھاؤ، پڑھو، سمجھو، جہاں پر جو چیز نہیں سمجھ میں آئے علماء سے ملاقات کرو اور مسئلے کا حل تلاش کرو۔ علم حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ پڑھ لکھ کر علم حاصل کرنا پہلا طریقہ علم حاصل کرنے کا، اور دوسرا طریقہ علم حاصل کرنے کا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 7 اور سورہ نحل آیت نمبر 43، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سوال کرو اہل علم سے اگر تمہیں علم نہیں ہے تو۔ کسی مسئلے میں آپ کو علم نہیں ہے، آپ سوال کرو الحمدللہ، اور علم حاصل کرو، اپنا عقیدہ اور اپنا عمل انشاءاللہ صحابہ کے مطابق بنا لو تاکہ جو ہے جنت ملے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 115 میں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ رب نے کہا اور جو شخص وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو کوئی بھی خلاف ورزی کرے گا رسول کی، من بعد ما تبین له الہدی، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد خلاف ورزی کرے گا رسول کی، ویتبع، اور پیروی کرے گا غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کے راستے سے ہٹ کے کسی اور راستے کی۔ مومنین کون؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار سورہ توبہ آیت نمبر 100۔ صحابہ اکرام وہ مومنین، اللہ اکبر، اور ان کی اتباع کرنے والے مومنین۔ اگر ہم یہ مومنین کے راستے، صحابہ اور تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین، سلف صالحین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی پیروی کریں گے، ہم جہاں لگے ہیں اللہ وہیں پر ہمیں لگا دیں گے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اللہ جہنم میں پہنچا دیں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بس یہ کہنا چاہوں گا، اپنے بات کو ختم کر رہا ہوں کہ مسلمانوں، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور قرآن اور حدیث کو پڑھو، سمجھو سلف صالحین کے مطابق، اور عمل کرو اپنی زندگی میں اپنی آخری سانس تک۔ عمل ایسا نہ ہو کہ چھوڑ پکڑ ہو رہا ہو۔ نماز کا چھوڑنا شرک میں داخل ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے 82 نمبر والی حدیث، جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک عابد میں اور شرک اور کفر میں فرق کرنے والی ہے نماز۔ بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، ایک شخص میں اور شرک اور کفر میں درمیان میں ہے نماز۔ جو بندہ نماز ترک کر رہا وہ شرک اور کفر کر رہا ہے۔ مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، نمازوں کی پابندی کرو۔ آپ ماشاءاللہ اس بلد الامین میں ہے الحمدللہ، یہاں پر، اور آپ تو الحمدللہ حدود حرم میں، کیا شیخ؟ حدود حرم میں ہے۔ اگر آپ اس مسجد میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں الحمدللہ تو 1,00,000 نماز کا ثواب آپ کو اللہ رب العالمین دے رہے ہیں۔ آپ نماز نہ چھوڑو مسلمانوں، نمازوں کی پابندی کرو، قرآن اور حدیث پڑھو، علماء سے ملو، اپنے مسائل کا حل صحیح دلائل کے مطابق، فہم سلف کے مطابق سمجھو اور عمل کرو، تاکہ شرک اور بدعت سے آپ اپنے آپ کو بچا کر جنت کے وارث اپنے آپ کو بنا لو۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو قرآن اور صحیح حدیث، صحابہ کے فہم اور سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھا کر عمل کرنے والا بنائے ہماری موت تک، آمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم اصلح احوال المسلمین فی بورما، اللہم اصلح احوال المسلمین فی فلسطین، اللہم اصلح احوال المسلمین فی الشام، اللہم اصلح احوال المسلمین فی العراق، اللہم اصلح احوال المسلمین فی الباکستان، اللہم اصلح احوال المسلمین فی الہند، اللہم اصلح احوال المسلمین فی کل مکان۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم البسنا لباس التقوى والزمنا کلمة التقوى وامتنا حین ترضى۔ اللہم یا وہاب ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ ایک منٹ 4 سیکنڈ، ایک گھنٹہ 4 منٹ، الحمدللہ وإياك شیخ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد. یہ تھے جناب فضیلت الشیخ فصیح الدین حفظہ اللہ. اللہ سے دعا ہے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ ہمیں حق پہچان کر عمل کرنے کی، باطل کو پہچان کر اس سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق دے. آمین آمین یا شیخ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے، منظور فرمائے. شیخ صاحب کو بھی اس کا بہتر اجر دے اور آپ سب کو بھی اس کا بہتر اجر دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اللهم اني اعوذ بك من عمل الرياء تقبل الله. وعليكم السلام. آمين. اللهم اني اعوذ بك من عمل الرياء تقبل الله. آمين. اللهم اني اعوذ بك من عمل الرياء. آپ کے علم میں اللہ تعالیٰ اور ظاہر کرے. آمین آمین. آمین. استقامت اللہ. آمین. شکرا. آمین آمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا وبارک فیکم. شکرا. وعلیکم السلام. جو پہلے جو رسول جو آئے تھے نا، مطلب کہ زبان کون سی عربی تھی کہ نہیں کوئی دوسری تھی؟ انڈیا کے یہاں کا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی نا، جو پہلے رسول جو آئے تو کسی نبی کی زبان عبرانی رہی ہے اور مختلف علاقے میں آئے ہیں. یہ انبیاء تو جس علاقے میں جو زبان تھی ان کی وہ زبان رہی ہے. ٹھیک ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کے بارے میں آج تک نہیں معلوم ہے کون سی زبان ان کی تھی. کرسچن کہتے ہیں آرامائک ان کی